نمازی جو ہوں گے ان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے اعضائے وضو سے وہ حشر کے میدان میں آئیں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جو وضو کرتے ہوئے چمکتے تھے۔ سبحان اللہ، اب بولو ذرا سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے ہم جیسا غلام ہو وضو کر کے حشر والے میدان میں چمک رہا ہوگا؟ تو جس نبی نے سارا نور دیا ہے جب وہ میدان محشر میں آئے ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کل کمری وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، سارے حشر والے دیکھیں گے بھائی یہ کون آ گئے، تو وہ فرشتہ کہے گا یہ وہ آ رہے ہیں جو وضو کیا کرتے ہیں، تو وضو کرنے والا ادھر اعلان پہچانا جائے گا۔ تو پھر وہ جن کا ذکر قرآن میں آ گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی جبینوں کو سجدوں کی عادت ہو، جن کو قیام کی عادت ہو، جن کو رکوع کی عادت ہو، جب وہ میدان میں آئیں گے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور جب امام الانبیاء میدان محشر آئیں گے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، تن سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، میرا خیال یہ تھا کہ آپ نعرہ حیدری کا جواب آخری نعرہ ہے، اس کے بعد تقریر مکمل کرنے لگے ہیں، تو آپ اپنا ذرا ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیجئے تاکہ میں بات کو مکمل کر سکوں۔ جواب دے نعرہ حیدری۔ آپ نے نام سنے ہیں اورنگزیب عالمگیر اور دوسرا دارا شکوہ، سنا نام آپ نے؟ اپنے اپنے زمانے کے نام کمانے والے۔ باپ مر گیا، ابا مر گیا، سلطنت چھوڑ گیا، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا بھائی اب کون بنے گا اس عظیم سلطنت کا بادشاہ۔ اب دونوں نے ایک بات کی، بھائی بات یہ ہے کہ چلو چلتے ہیں پاک پتن کے شہنشاہ کے پاس، پاک پتن کے شہنشاہ کے پاس، آؤ بابا فرید کے پاس چلتے، وہ جسے کہہ دیں گے نا وہی بنے گا۔ پہلے ایک چلا گیا، وہ شرابی تھا، زانی تھا، برے کام کرتا تھا، اور جا کے بابا فرید کو سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھ گیا۔ بابا جی ابا فوت ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں سلطنت پہ تخت پہ میں بیٹھوں۔ یاد رکھو دنیاوی تخت بھی ان کو ملتے ہیں جن پر دین کے تخت والوں کی نظر ہوتی ہے۔ پاک پتن کے شہنشاہ، آپ نے فرمایا اچھا تخت چاہتے ہو؟ جی میں تخت چاہتا ہوں۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے مصلے سے اٹھے، اور وہ جھونپڑی تھی اور وہ مصلہ تھا جس کے اوپر ریت بھی ساتھ پڑی ہوئی تھی، تو آپ اپنے مصلے سے اٹھے اور آپ نے فرمایا ادھر بیٹھ جا۔ جب اس نے سوچا، اس نے دیکھا، تکبر اس کے اندر تھا، اس نے کہا میں ادھر بیٹھوں کہ میں ان سے دعا کروانے آیا ہوں اپنے شہنشاہی کی اور سلطنت کی اور بادشاہت کی، تو بابا مجھے کہتا زمین پہ بیٹھ جا۔ انہوں نے کہا بابا جی میرے پاس زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، اس لیے آپ ایسا کرو کہ آپ مجھے میرے لیے دعا کر دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل پھر تو چلا جا، ہم دعا کر دیں گے تیرے لیے۔ چلا گیا۔ اب وہ دوسرا آیا جسے سجدوں کی عادت تھی، اب ساری گفتگو تو سجدوں میں تھی، اب بھی نہ بولو گے تو کب بولو گے؟ اب وہ آیا جسے سجدوں کی عادت تھی، جسے قیام کی عادت تھی، اب وہ آ گیا اور آ کے بابا جی اسے بات کرنے کا بھی سلیقہ آتا تھا کہ اولیاء سے بات کیسے کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں سلام کیسے پیش کرنا ہے۔ اس نے آ کے کہا بابا جی السلام علیکم، حضور میں حاضر ہوا تھا تخت کے لیے کہ ابا جی وفات پا گئے ہیں، تو آپ دعا کر دیں کہ میں حضور کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تخت پاس ہوگا تو پھر ذرا اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر سکوں۔ اسی طرح جیسے کسی بندے کو بولنا بھی آتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہو، لیکن اس کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہ ہو، یا وہ ٹیچر نہ بن سکے، یا ممبر رسول کو اتارا کیا جائے اور وہ کمرے میں بیٹھ جائے، وہ دین کی تبلیغ زیادہ نہیں کر سکتا، وہ یہاں پر آ کے بیٹھے گا تو اس کی بات لوگوں تک پہنچے گی۔ اس نے کہا جناب میرے پاس تخت ہو تو میں حضور کے دین کی زیادہ خدمت کر سکتا ہوں۔ اس پر حضرت بابا فرید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹے ادھر بیٹھ جا. تخت چاہتا ہے؟ جی حضور تخت چاہتا ہوں, میں ادھر بیٹھ. اب وہ اس نے ایک دفعہ مصلی دیکھا بابا جی کا اور پھر ہاتھ باندھ کے کہا کہ حالانکہ میری اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے مصلی پر بیٹھوں, لیکن یہ آپ کا حکم ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں. سب کو سب سے بولو اگر آپ کا حکم ہے پھر میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ نے مصلی چھوڑا اور وہ اوپر بیٹھ گئے. آپ اور پھر بیٹھ کے بابا جی نے پوچھا آپ بتا کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا بابا جی تخت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا مل تو گیا ہے, دے تو دیا تخت تجھے. سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا حضور تخت مل گیا, سمجھ گیا کہ مجھے بادشاہت مل گئی, میں واپس جاؤں گا بادشاہ نہیں بنوں گا. اس نے کہا اچھا آپ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے, اور کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور تخت تو دے دیا ہے تو پھر تاج بھی دے دو. حضور تخت دے دیا تو تاج بھی دے دو. تو بابا فرید نے فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کام تھا تخت دینا, تو ایسا کر تاج اپنے محل میں جا کے لے لے, وہاں پر دینے والا بھی موجود ہے. ایک دفعہ ساری ایمانداری سے سبحان اللہ کہیے. وہاں جا کے اس نے کہا حضور میرے محل کے اندر ایسا کون سا درویش ہے کہ جو تاج شہنشاہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے دربار کے اندر موجود ہے, اور تیرے دربار محل کے اندر تیرے 7ویں کمرے کے باہر جو چوکیدار بابا بیٹھا ہوا ہے نا, وہ تجھے تاج دے گا. وہ تجھے تاج دے گا. اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اچھا اچھا وہ بابا جی, ان کو تو میں بڑے برے طریقے سے بلاتا رہا آج تک. تو واپس آیا, آ کے بابا جی کو دیکھا, بابا جی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے دروازے کے باہر, اور اندر جا کے وہ کہتا بابا جی آؤ وضو کرواؤ. سارے بولو ذرا سبحان اللہ. پہلے بھی بابا جی وضو کرواتے تھے اور عبادت گزار تھا, تہجد گزار تھا, نمازی تھا, روزے رکھتا تھا, حضور کا سچا خادم تھا. بابا جی آئیے وضو کروائیے, اور اندر جا کے وضو کرنے کے لیے اپنی دستار اتار کر سائڈ پہ بابا جی کے قدموں کے پاس رکھ دی. پہلے جو سامنے رکھتا تھا اپنے کرسی کے اوپر, آج بابا جی کے پاؤں کے پاس اپنی دستار اتار کے رکھ دی. بابا جی وضو کروا دو. بابا جی نے وضو کروانا شروع کیا. سارا وضو کرنے کے بعد پاؤں دھو لیے, اور پھر بابا جی سے کہتا بابا جی دستار تو میرے سر پہ رکھ دو. بابا جی دستار میرے سر پہ رکھ دو. اب بندہ وہی سمجھے گا جو پوری وہاں تک بات میری جو سمجھ چکا ہوگا اب تک, جس کو وہاں تک رسائی حاصل ہو گئی ہوگی. توجہ, اب بابا جی نے جب سنا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ دستار پہنا دو, یعنی شہنشاہی دے دو, یعنی تاج دے دو, آپ نے دستار اٹھا کے سر پہ رکھ کے باہر کے فرمایا, اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور کہہ رہے تھے اس چنگا نہیں کیتا یار نو یار دے پیٹ نہیں کھولنے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ میرا راز عیاں نہ کرتے, انہوں نے میرا راز افشا کر دیا. تو یار کو یار کا بھید نہیں کھولنا چاہیے, یار کو یار کا بھید نہیں کھولنا چاہیے. اور حضرات محترم انہی بزرگوں کی بارگاہ میں انہی کے لیے قرآن کی آیت نے لکھا کہ خدا کا ولی اور درویش بنتا ہی وہ ہے جس کی جبین کو سجدوں کی عادت ہو, جسے سجدے کی عادت ہو, رکوع سجود و قیام اس کی پہچان ہو. اور جو بندہ کہے میں نے مسجد میں بھی نہیں جانا, ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں پکڑنی, صبح سے شام تک جھوٹ اور فریب اور فراڈ کرنا ہے, اور پھر مجھے ولایت مل جائے. یارو علی پاک ایسے کو بندے کو ولایت کی سند عطا نہیں فرماتے, بلکہ ولایت کی سند اسے عطا فرمائی جاتی ہے جو مصطفیٰ کریم کا وفادار ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہوتا ہے, عبادت گزار ہوتا ہے. وہی بات پھر کر دیتا تاکہ نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ بہتر سمجھ جائیں کہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے بھنگ کا پیالہ پی کے علی علی کہہ کر ولایت نہیں ملتی. اگر اس طرح ولایت ملتی تو سارے نشئی ولی ہوتے. لیکن یاد رکھو آج تک کوئی ولی
کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, سن لیا. کوئی سگریٹ پی کے, چرس والے فیم والی چیزیں کھا کے, بھنگ پی کے آگنا میں بڑیاں قربت حاصل ہو رہی ہیں, قرب حاصل ہو رہا ہے, تو خدا کا قرب نشہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. ہاں, نشے کی بھی پھر قسم ہے. دنیاوی نشہ کر کے بیٹھو گے نا تو خدا کا قرب نہیں ملے گا. اگر حضور کی محبت والا جام درد و آرام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں, ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں, اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرات محترم, یہی اللہ والے ہوتے ہیں جو بندے کا دامن تھام کر اسے خدا کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں, اور جنہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں